السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت تکلیف دہ، انتہائی اذیت ناک اور ایک بہت ہی ڈراؤنی ایسی کیفیت جس سے بہت سارے انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ان کا اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ جی ہاں، میڈیکل میں اس کو کہتے ہیں سلیپ پیرالائسس۔ اس میں ہوتا کیا ہے، انسان سویا ہوتا ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑی بلا آ کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئی ہے۔ وہ حرکت کرنا چاہتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ بولنا چاہتا ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ وہ کروٹ بدلنا چاہتا ہے، کروٹ نہیں بدلی جاتی۔ حتیٰ کہ وہ چاہتا ہے میں آیت الکرسی پڑھوں، کوئی ذکر کروں، تو اس کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی، وہ ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ مطلب اتنی اذیت ناک کیفیت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اس سے واسطہ پڑا ہے وہ بخوبی اس کو جانتے ہیں، اور جن کا اس سے واسطہ نہیں پڑا، اللہ کرے ان کا کبھی اس سے واسطہ نہ پڑے۔ تو میڈیکل میں اس کو کہتے ہیں یہ کہ سلیپ پیرالائسس ہو گیا ہے، سوتے ہوئے انسان کے جسم کا فلج زدہ ہو جانا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، ہمارا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اور ہمارا جسم سو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ایک طبقہ اس میں یہ بھی کہتا ہے، اور یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صاحب الرائے وہ لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت ساری نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں جو انسان پہ حملہ آور ہو جاتی ہیں، جس میں شیاطین ہیں، جنات ہیں، جو کہ انسان کو سوتے ہوئے دبوچنے کی اور قابو کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اس میں ایسی صورت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ اگر تو آپ کا اگر ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر تو یہ کابوس کہہ لیں کہ اس کو ایک بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، بعض کابوس جن بھی نام اس کا دیتے ہیں۔ بہرحال ایک یہ سلیپ پیرالائسس ہے۔ آپ اس میں کوشش کریں، اگر ڈائجسٹو سسٹم آپ کا ٹھیک نہیں ہے، آپ کی دماغی کیفیت بہت زیادہ سٹریس ہے، دباؤ ہے، تو آپ اس کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اپنے معدے کا علاج کروائیں۔ معدے کے علاج کے لیے، پیٹ میں گیس بننے کو روکنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کلونجی لے لیں، پودینہ لے لیں اور اناردانہ لے لیں۔ ان تین چیزوں کا کعوہ آپ روٹین میں شروع کر دیں۔ دوسرے نمبر پہ سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے، اگر آپ پہ ایسی کیفیت ہوتی ہے، آپ اکیلے بالکل نہ سوئیں۔ نمبر ایک، کسی کے پاس سوئیں تاکہ وہ آپ کی ہیلپ کرے ایسی کیفیت میں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی پروٹیکشن کے لیے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا سونے کا، ایک کروٹ کے دائیں کروٹ آپ نے سونا ہے، ٹھیک ہے، اور رات کو اذکار کرنے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے آیت الکرسی کو پڑھ کے اور آخری 3 کل پڑھ کے 3 دفعہ ان کو پڑھیں، اور اپنے اوپر پھونکیں، اپنے ہاتھوں پہ پھونکیں، پورے جسم پہ ہاتھوں کو پھیریں۔ آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں تاکہ وہ بھی اس اذیت کا شکار نہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو انفارمیٹیو لگتی ہے تو آپ ہماری چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔